کسی اور قوم کو دیں تو وہ نہ کر سکے، اس قوم کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ ہدایت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، نہ ہمیشہ کے لیے تھی نہ ہر قوم کے لیے تھی۔ اگر ہمیشہ کے لیے ہوتی تو کسی اور نبی کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اس کی دو خصوصیات اور باقی تمام کتابوں سے مختلف، یہ آخری کتاب ہے نا، ذالک الکتاب، یہ آخری کتاب، بس یہی ہے کتاب اب۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ تمام اب تک جو مسلمان امت کی گزری ہے اس کے لیے مکمل ہدایت، اور جو کچھ آنے والا ہے اس کے لیے بھی مکمل ہدایت۔ اور ہے کس کے لیے؟ ایک خاص قوم کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے کھلی ہدایت ہے۔ دس از ھدی للمتقین۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل آ جائیں یا آپ کی رائے بدل جائے کہ پہلے آپ کے نزدیک کوئی اچھی چیز تھی، اب بری لگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے بتا دے گا، ہو سکتا ہے تمہارے نظریے بدلتے رہتے ہیں لیکن تمہارے لیے جو بہترین ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اسے پتا ہوگا، تمہیں نہیں پتا ہوگا۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مٹیریل نہ ہو، پلان تو ہے لیکن مٹیریل نہیں ہے، بنائیں کیسے، پیسے نہیں ہیں۔ وہی رزاق ہے، وہی پلان بھی دے گا، وہی رزق بھی دے گا، اور وہ کبھی ایسا پلان نہیں دے گا جو تم کر نہیں سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کوئی ایسا بوجھ تم پر ڈالتا ہی نہیں جس کو تم اٹھا نہ سکو، وہ تو ایسا دیتا ہی نہیں، اس نے تو ایسا پلان دیا ہی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی کالج میں کورس لیا ہو اور تمہیں 2 دن کے بعد سمجھا یار یہ کورس میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکا میجر چینج کر لیتا ہے اپنا، پہلے میتھمیٹکس میجر تھا، 2 کیلکولس کے کورس لینے کے بعد اب وہ لٹریچر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو فوراً پتہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے جب آپ کو یہ ہدایت دی ہے، الا